آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آب بقا، آب دوام یا امرت ہے۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے حیات دائمی اور بقائے دوام حاصل ہو جائے گا۔ آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے، یہاں تک کہ یوحنا میں بھی اس کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور دریا کی پار زندگی کا درخت تھا۔ علاوہ ازیں قبل از اسلام بھی فارسی ادب کی مختلف داستانوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں ایک داستان اشیل اخیلس کی ہے جس میں اس کی ماں اسے دریائے استائکس پر لے گئی جو زیر زمین بہنے والا ایک دریا تھا تاکہ اسے روئے تن کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم پر کسی قسم کا ہتھیار اثر نہ کرے۔ شاہنامہ فردوسی میں بھی اسفندیار کو روئے تن قرار دیتے ہوئے اشیل کا ذکر ملتا ہے۔ بعد از احیاء اسلام بھی آب حیات کا ذکر موجود ہے۔ اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے۔ ان میں حضرت خضر، حضرت الیاس اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں۔ مذکورہ داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر اور حضرت الیاس کو نصیب ہوا اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا آب حیات کا کوئی وجود تھا، ہے یا نہیں، اور حضرت خضر سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس ضمن میں تفسیر داں و محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے کہ خضر علیہ السلام نے چشمہ حیوان یا نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہیں، جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مشہور مؤلف و محقق ابن حجر عسقلانی نے اس پر ایک تحقیق الزہر النثر فی حال الخضر کے نام سے تصنیف کی ہے، جس کا اردو ترجمہ حیات حضرت خضر کے نام سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ اس واقعے سے گریزاں ہیں کہ حضرت خضر حیات ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خضر کو حضرت آدم نے اپنی تدفین اور طوفان نوح کی خبر دی تھی اور وہ کشتی نوح میں سوار تھے۔ اس طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ کہف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 61 تا 66 میں ارشاد ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے لے، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ مجمع البحرین، وہ جگہ جہاں بحیرۃ الروم و فارس آپس میں ملتے ہیں، میں نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو وہیں ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھ یوشع بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یوشع نے کہا، وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہی عجب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، بنی اسرائیل کا نبی، یہی خدا کا نیک بندہ حضرت خضر تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد سوئم اس کے بعد تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ
جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تصویر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر تو مقیم وہیں تھے۔ تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے، بے شک وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آب حیات اور حضرت خضر کا واقعہ حضرت ذوالقرنین سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی وزیر اور علمدار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیوان اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری و محنت شاقہ کے بعد آخرکار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کرا دیں۔ چنانچہ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ازراقی کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خضر بھی ابراہیم کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے تحت حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے درمیان 600 سال سے زائد کا فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا بقیہ حیات ہے۔ واللہ العالم۔ اس زمن میں کچھ علماء، مفسرین اور مورخین کی مزید آراء پیش خدمت ہے۔ امام بدر الدین عینی شارح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور وہ زندہ ہیں۔ مصنف بدر الدین العینی کتاب العلم باب معاذ کرفی ذہاب موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا انہی کے یعنی خضر کے سپرد ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء و مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اس میں منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے والے تھے کہ ایک آواز سنائی دی، ابھی ٹھہر جائیے۔ چنانچہ جب آپ تک وہ آنے والا نہیں آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ رکے رہے۔ بعد میں جب لوگوں نے دریافت کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تاریخ ابن کثیر جلد اول۔ ناظرین کرام، یہ ایک لامتناہی تحقیقی بحث ہے، مگر برنائے طوالت میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ان اللہ علیم۔ نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔